اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد تحقیق نرا ہم نے دیکھا، تقلبہ آپ پھیر رہے تھے، وجہ کا اپنا چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، کا معنی آپ کا، فی السماء آسمان کی طرف، آسمان میں، فی کا معنی درمیان، بیچ میں، آسمان کی میں یعنی یہاں آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کا پس ہم نے پھیر لیا آپ کی خاطر، فا پس نولی ہم نے پھیر لیا کا آپ کی خاطر، قبلتاً قبلہ، تردا ہا جس پر آپ راضی تھے، تردا راضی تھے ہا جس پر، فولے پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنا چہرہ، شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام کے، وحیثو اور جہاں بھی، ما کنتم تم ہو، وحیثو اور جس جگہ بھی، ما کنتم تم ہو، فولو پس تم پھیر لو وجوہکم اپنا چہرہ، وجوہ چہرہ، کم تمہارا، شطر ہو اسی کی طرف، شطر طرف ہو گیا ہو اس کے، واو اور انا بے شک، الذین وہ لوگ، اوت الکتابہ جنہیں دی گئی کتاب، لیعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق و حق، من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل، عما اس سے یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو 17 یا 16 مہینے حضور علیہ السلام بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شدید خواہش یہ تھی کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے اور قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، اس لیے آپ اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف کرتے اور دل کے اندر یہ آرزو کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھ لیا کہ آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھیر رہے تھے اور چاہ رہے یہ تھے کہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، لہٰذا ہم نے آپ کی رضا کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے قبلہ تبدیل کر لیا ہے، لہٰذا اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں، اور جس جگہ بھی آپ ہوں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر بے شک جو لوگ، اچھا اس پر سب سے زیادہ اعتراض جو ہے یہودیوں کو تھا کہ قبلہ تبدیل کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سچے نبی ہیں اور آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہی ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا، اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی یعنی یہودی، وہ جانتے ہیں کہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ یہ حق یہی ہے کہ قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ بیت اللہ ہوگا، لیکن جان بوجھ کر وہ اس بات کو چھپاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں یا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اگر آپ پیروی کریں ان لوگوں کی، اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، بکل آیت ہر طرح کی نشانی، سوری یہ تھوڑا سا معنی چینج ہے، اس طرح نہیں ہے، وَلَئِنْ اور اگر أَتَيْتَ آپ لے آئیں، الَّذِينَ ان لوگوں کے پاس، اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، بکل آیت ہر طرح کی نشانی، ما نہیں تبعو وہ پیروی کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، وما انتا اور نہیں ہے آپ بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعدہم اور نہیں ہے ان کے بعض بتابعین پیروی کرنے والے، قبلت بعض کے قبلے کی، وَلَئِنْ اور اگر اتبعت آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کے خواہشات کی، اہوا خواہش ہم ان کی، من بعد اس کے کہ ما جاءک آپ کے پاس آ گیا، من العلم علم، انکا بے شک آپ اذن تب تو لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 145 میں فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں کے لیے جتنی نشانیاں لائیں، جتنے معجزات دکھائیں، یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو لہٰذا آپ ان کے بات کیا مانیں کہ آپ قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لہٰذا نہ آپ ان کی پیروی کریں اور نہ وہ آپ کی کرتے ہیں، اور نہ لوگ ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر آپ
کے پاس حق آنے کے باوجود بھی، علم آنے کے باوجود بھی آپ نے ان کی پیروی کی تو پھر تو یہ ظالموں والا کام ہوگا، اور یقیناً نبی کریم علیہ السلام تو ایسا کسی صورت کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ الذین وہ لوگ آتینا ہم نے دی ہم ان کو الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ اسے جانتے ہیں، کما جیسا کہ یعرفونہ وہ جانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، من کا معنی سے، ہم کا معنی وہ، منہم ان میں سے، لا یکتمون البتہ چھپاتا ہے الحق حق کو، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، الحق و حق من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، من کا معنی سے رب کا آپ کا، فلا پس آپ نہ تکونن ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو، وہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح کوئی شخص اپنی اولاد کو جانتا ہے، اپنے بیٹوں کو جانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے سچی کتاب ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کو چھپاتے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے ان میں سے ایک گروہ حق کو بیان نہیں کرتا، حالانکہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخاطب تم ہرگز حق کے اندر شک نہ کرنا۔ یہ آج کی آیات کا ترجمہ اور مختصراً تشریح تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔